السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ سنن ابن ماجہ ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث نمبر 1388۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فوافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 14 شعبان کا دن گزار کر جب مغرب کا وقت آتا ہے، 15 شعبان لگتی ہے، شب برات شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس وقت سے لے کر فجر تک، صبح صادق طلوع ہونے تک اس آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ کون ہے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، تو وہ ہم سے آج کی رات رزق مانگے تو ہم اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں۔ کون ہے جو بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کی رات ہم سے مانگے، دعا کرے تو ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی بیماری کو دور کر دیں۔ کون ہے جس کے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، آج کی رات اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اپنے بخشش کی دعا کرے تو ہم اس کی بخشش فرما دیں، اس کی مغفرت فرما دیں۔ ایک طرف پوری رات یہ ندا آتی ہے، مگر ہم مسلمان رسم و رواج میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ اس رسم و رواج کو ادا کرنا واجب و فرض کی منزل میں رکھ دیے ہیں اور اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ 3-4 قسم کا حلوہ پکانا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ واجب و فرض ہے۔ ایک خاص قسم کی روٹی بنانا، اور گوشت نہیں بنے گا تو لوگ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے پکوان بنتے ہیں، گھر کی عورتیں 12 بجے دن سے ہی قسم قسم کے کھانے پکانے میں لگ جاتی ہیں، مغرب تک وہ کھانا تیار ہوتا ہے۔ مغرب تک جب کھانا تیار ہوتا ہے وہ عورتیں تھک جاتی ہیں، تھکان کا شکار ہو جاتی ہیں۔ فاتحہ دلایا گیا، گھر کے سبھی لوگ خوب پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب ان عورتوں کو دیکھیں جو لگاتار 12 بجے سے مغرب تک کام کر رہی ہوں، اب ان سے آپ کہیں کہ بیٹھ کر 2 پارہ قرآن شریف پڑھو تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان سے آپ کہیں کہ آج کی رات بڑی برکت اور رحمت والی ہے، تم 10 رکعت 20 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، ان کا کیا جواب ہوگا؟ اولاً تو جواب یہی ہوگا کہ میں تھک چکی ہوں، مجھے سونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ اپنے شوہر کے احترام میں، ماں باپ کے احترام میں بات مان بھی لیتی ہے تو مشکل سے وضو کر کے 1 صفحہ پڑھے گی، مگر نیند کا غلبہ ایسا ہوگا کہ وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ الا ماشاءاللہ کچھ عورتیں ہیں جو کر لے جائیں گی، مگر اکثریت ایسی ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گی۔ اور ہم مرد عمدہ کھانا پکتا ہے، اسے پیٹ بھر کر گلے تک کھا لیتے ہیں، جس کے بعد اب نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس رات میں اللہ خود بلا رہا ہے کہ مغفرت مانگو تو مغفرت عطا کروں گا، رزق مانگو تو رزق عطا کروں گا، بیماری سے شفا مانگو تو شفا دوں گا، جب اللہ خود بلا رہا ہے تو ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے، کھانا کھا کر آرام سے لیٹ جاتے ہیں۔
اور عام دنوں میں پریشان گھومتے ہیں کہ میں تو بیماری سے پریشان ہوں، میں رزق میں کمی سے پریشان ہوں، تو یاد رکھیں رسم و رواج پر وہیں تک عمل کریں جب تک کہ وہ آپ کو اللہ و رسول سے دور نہ کریں۔ ہر وہ رسم جو شریعت کے دائرے میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اللہ و رسول سے دور کر دے، اللہ و رسول کے ذکر سے دور کر دے، تو اس رسم کو چھوڑنا لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔